ہار تم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک لعلی خلق عظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہر طرف ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے جلسے ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے میلاد کا ماہ مبارک بس آ گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام اللہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک آپ خلق عظیم پر فائز کیے گئے۔ خلق عظیم یعنی عظیم اخلاق پر فائز کیے گئے، اچھے اخلاق پر۔ معزز سامعین کرام، قبل اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے عمل کو چھوڑا ہے، اس سے قبل اخلاق سے متعلق مختصراً عرض کروں۔ ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے سے آئے، آ کر پوچھا، دین کیا ہے؟ دین؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ پھر وہ سیدھی جانب سے آئے، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ بائیں جانب سے آئے، آ کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ سب دین سے متعلق سرکار سے سوال کرتے رہے صحابی رسول آ کر۔ ہر دفعہ یہی سوال کیا، سیدھی جانب سے آئے، بائیں جانب سے آئے، سامنے سے آئے، پھر پیچھے سے آئے، پھر وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ پڑھیے صاحب، دین کیا ہے صاحب؟ آقا نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق
چاروں طرف سے آ کر صحابی رسول بار بار پوچھتے رہے تو آقا نے یہی جواب دیا کہ دین اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ معزز سامعین کرام، ہر ایک کی ایک ضد ہوتی ہے، ایک اچھا ہوتا ہے تو اس کی ضد برا، جیسے رات کی ضد دن ہوتا ہے، اجالے کا ضد اندھیرا ہوتا ہے نا، اسی طرح اچھے اخلاق کی ضد برے اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کو پیدا کیا، اس کے مقابلے میں کیا پیدا کیا؟ کفر کو پیدا کیا۔ دین کے مقابلے میں کفر کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے دین کو پیدا فرمایا تو دین نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، یا اللہ مجھے قوت عطا فرما۔ دین بول رہا ہے مجھے طاقت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تجھے اچھے اخلاق اور سخاوت کے ذریعے سے طاقت دیتا ہوں۔ دین کی طاقت اچھے اخلاق، دین کی طاقت سخاوت، سخاوت اور اچھے اخلاق دین کی قوت ہے، دین کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سے کہا میں تجھے اچھے اخلاق کے ذریعے سے قوت عطا کرتا ہوں، میں تجھے سخاوت کے ذریعے سے قوت عطا کرتا ہوں۔ پڑھیے صاحب، سبحان اللہ۔ دین کی طاقت کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اور کیا ہے؟ سخاوت۔ سخاوت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے۔ پھر اب دین کے مقابلے میں کیا ہے صاحب؟ کفر ہے۔ کفر کو اللہ نے جب پیدا کیا تو کفر نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا اللہ مجھے قوت عطا کر، مجھے طاقت بخش۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کفر کو، بد اخلاقی تیری قوت ہے، بد اخلاقی اور بخل، بد اخلاقی اور بخل تیری قوت ہے۔ اب اندازہ کیجئے، دین کی قوت اخلاق، کفر کی قوت بد اخلاقی، دین کی طاقت سخاوت اور کفر کی طاقت بخالت۔ جی صاحب، اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا دین بس اخلاق سے ہی پھیلا ہے، اور ہمارا دین اخلاقی اخلاق ہے، ہمارا دین سخاوت ہی سخاوت ہے۔ دین کی قوت سخاوت سے ہے، دین کی قوت اخلاق سے ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ توجہ فرمائیے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ خلق عظیم، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اخلاق سے متعلق 3 باتیں بتائی، اخلاق کی 3 قسمیں بتائیں۔ ایک ہے خلق احسن، ایک ہے خلق کریم، اور ایک ہے خلق عظیم۔ اخلاق کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3، خلق احسن، خلق کریم اور خلق عظیم۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہے محبوب آپ کو ہم نے خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ خلق عظیم سے پہلے اور 2 اخلاق کا ذکر آیا ہے جو امام غزالی نے ذکر کیا ہے۔ ایک کیا ہے؟ خلق حسن۔ اب آپ توجہ فرمائیے، خلق حسن ایسے اخلاق کو کہتے ہیں اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کیا تو مظلوم کو اختیار ہے کہ اس سے بدلہ لے لے۔ کوئی بھی ظالم
کسی پر ظلم کیا تو مظلوم کو اختیار ہے کہ ظالم سے بدلہ لے لیں. یہ خلق احسن ہے. اب ایک خلق کریم ہے. خلق کریم کیا ہے صاحب؟ اگر کوئی ظلم کیا تو اس کو معاف کر دیں. کوئی ظلم کیا تو اس کو معاف کر دیں اور مزید ظلم کرنے کی اس کو اجازت نہ دیں. یہ خلق کریم ہے. کوئی ظلم کیا تو کیا کریں؟ اس کو معاف کر دیں اور پھر اور ظلم کرنے کی اس کو اجازت نہ دیں. یہ دو اخلاق ہو گئے، ایک خلق احسن اور ایک خلق کریم. اب رہا ایک خلق عظیم ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. خلق عظیم کیا ہے صاحب؟ توجہ فرمائیے. خلق عظیم یہ ہے اگر کوئی ظلم کیا تو اس کو درگزر کر دو. درگزر بولے تو معاف کر دو. کوئی بھی ظلم کیا اس کو معاف کر دو. نہ صرف معاف کرو بلکہ اس کو اپنا بنا لو. معاف بھی کرو اور اس کو اپنا بنا لو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پڑھیے سبحان اللہ. خلق عظیم کیا ہے؟ کوئی ظلم کیا تو ظالم کے قصور کو معاف کر دو. ظالم جو قصور کیا نا اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو. پھر اپنے قریب کر لو، اس کو اپنا بنا لو. معاف بھی کر دو، اپنا بنا لو. نہ صرف اپنا بناؤ بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو. یہ ہے خلق عظیم جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم. بے شک ہم نے آپ کو اچھے اخلاق پر فائز کیا ہے. اچھے اخلاق تو آپ سمجھ گئے ہیں. خلق عظیم، ظالم کوئی ظلم کر دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معاف کر دینا اور پھر اس کو اپنے قریب کر لینا. اس کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا، اچھا سلوک کرنا. دیکھو معزز سامعین کرام، ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر سرکار کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، ایک خاتون رہتی ہے جو دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات میں عبادت کرتی ہے. پڑھیے صاحب. روزے تو رمضان کے رہتے ہیں فرض. 5 وقتہ نمازیں فرض نماز پڑھتے ہیں. اس سے ہٹ کر رات بھر عبادت بولے تو کثرت سے نوافل پڑھتی ہے اور دن میں روزے سے متعلق رمضان سے ہٹ کے روزانہ روزہ رکھتی ہے. دن میں روزے رکھا کرتی ہے اور رات میں عبادت کرتی ہے. لیکن وہ اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. اپنی زبان سے وہ تکلیف پہنچاتی ہے پڑوسیوں کو. روزے دار ہے، نمازی ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، اگر کوئی بد اخلاقی سے کسی پر پیش آ رہا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اگرچہ کہ وہ نمازی ہے، اگرچہ کہ وہ روزے دار ہے،
اگرچہ کہ وہ عبادت گزار ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں اپنی زبان کے ذریعے سے۔ زبان کی حفاظت ضروری ہے صاحب، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بھائی اخلاق یہی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، قرآن پاک میں ہے۔ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ اخلاق یہ ہے کہ درگزر کرنا اختیار کرو۔ درگزر کرنا اختیار کرو کا مطلب کیا ہے بھائی؟ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا اختیار کرو۔ خذ العفو وامر بالمعروف، درگزر کرنا اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو۔ واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ جاہلوں سے منہ موڑ لو، جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ ایک تو کوئی ہم سے ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو کیا کرو؟ معاف کر دو، اور پھر اس کو نیکی کا حکم دو۔ اور اگر کوئی جاہل ہے تو کیا کریں؟ اس کے منہ کو نہیں لگنا، اپنا چہرہ پھیر لینا۔ جاہلوں کے ساتھ نہیں لگ جانا بھائی، جاہلوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جو جاہل نہیں ہے اس کو تو ہم نیکی کا حکم دے دیے، اور پھر اگر کوئی جاہل ہے تو اس سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، سب سے اہم چیز ہماری شریعت میں اخلاق ہیں، اخلاق ہیں، اور ہمارا سارا دین، ہمارا اسلام سب کا سب اخلاق ہی سے پہلا ہے۔ اخلاق سے پہلا ہمارا اسلام، تلوار کے زور سے نہیں، لٹ کے زور سے نہیں، یا ہماری قوت و طاقت کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ہمارا دین پھیلا ہے تو وہ صرف اخلاق سے پھیلا ہے۔ میں اس کی آپ کو چند مثالیں دوں۔ پڑھیے ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ذرا پڑھیے، منہ بندے کیسا پڑھیں آپ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو، ذرا پڑھیے، آواز سے پڑھیے۔ ہاں، درود پاک پڑھنے کا اگر حکم ہوا تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ آقا پر درود پڑھیں گے تو اس کی بڑی برکت ہے۔ کسی اور موقع پر میں درود کی فضیلت عرض کر دیتا ہوں۔ اب گفتگو ہو رہی ہے اخلاق سے متعلق، اخلاق، چلو اخلاق سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو آپ توجہ فرمائیے۔ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز کیے گئے۔ یہ کس سے متعلق اللہ کا حکم ہے؟ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ دیکھیے صاحب، ہمارا دین، ہمارا اسلام کیسے پہلا؟ بولیے، اخلاق سے پہلا۔ آقا علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں اپنی زندگی آگے بڑھائی اور اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا، آقا علیہ السلام اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، ایسے موقع پر دشمن بہت ہو گئے، آپ کے جان کے مخالف ہو گئے، آپ کے جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہوا ہجرت کرو، مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاؤ۔ حکم اللہ کا۔ آقا علیہ السلام اب مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اللہ کے حکم پر جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے دل میں یہ خیال آیا آقا علیہ السلام کے کہ آج میں مکہ چھوڑ رہا ہوں،
یہ مکے کی زندگی کا میرا آخری دن ہوگا، بہتر یہ ہے کہ میں مکے خانے کعبہ کے اندر جا کر 1-2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ دل کی تسلی کے لیے آقا علیہ السلام نے خانے کعبہ کی طرف اپنے دولت خانے سے تشریف لے گئے، لیکن خانے کعبہ کا دروازہ بند تھا، اس کی چابی تھی عتبہ بن شیبہ کے پاس۔ عتبہ بن شیبہ کے پاس اس کے گھر کو اس لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، شاید میں چلا جاؤں تو مجھے دیکھ کر وہ خانے کعبہ کی چابی دے دے گا۔ خانے کعبہ کی چابی عتبہ بن شیبہ کے پاس تھی۔ عتبہ بن شیبہ مسلمان نہیں تھا جب آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب عتبہ بن شیبہ کے گھر پر تشریف لے گئے، دستک دی، عتبہ جب باہر آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے خانے کعبہ کی چابی دے دو، 1-2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ غضبناک ہو گیا، آقا کا دشمن تھا، غضبناک ہوا، وہ حالت غصے میں آقا علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم میرے سامنے غلام کی طرح ہوگا اور چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سن کر اور غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ گیا، آقا علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ آقا علیہ السلام خاموشی سے خانے کعبہ کی طرف تشریف لائے اور کعبہ شریف کے باہر ٹھہر کر نماز ادا کی، عبادت کی اور مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ گزرا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 8 برس ہو گئے۔ 8 برس میں تو مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر آقا علیہ السلام مکہ معظمہ آئے اور مکے پر حملہ کیا، شہر مکہ پر، تو الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اب آقا علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے، جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے اعلان فرمایا جتنے بوڑھے لوگ ہیں ان سب کو معافی ہے، وہ سب کو امان ہے، جتنے بچے ہیں ان سب کو امان ہے، ان سب کو معافی ہے، اور جتنے عورتیں ہیں ان کو بھی معافی ہے۔ اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے ان کو بھی امان ہے۔ آقا علیہ السلام سب اعلان فرماتے گئے۔ جب یہ دشمن تھے، مکہ فتح ہو گیا تو آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ عتبہ کو لے آؤ۔ اب عتبہ کو لے آئے، مسلمان گئے، جا کر اس کو گرفتار کر کے آقا کی خدمت میں آئے، گردن جھکی ہوئی ہے اور ہیبت سے کانپ رہا ہے، ہیبت طاری ہے، کپی طاری ہو گئی ہے، اور یہ تصور کر رہا ہے کہ آج مجھ سے بدلہ لے لیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، اے عتبہ وہ وقت کو یاد کرو جب میں تمہارے پاس چابی کے لیے آیا تھا تو تم نے مجھے برا بھلا کہا، گالی گلوچ کی، لیکن آج میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، آج میں تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی معافی کا اعلان فرمائے، عتبہ کی زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب یہ مسلمان ہو کر عتبہ جب جا رہے تھے، کچھ دور گئے، آقا علیہ السلام نے کہا کہ عتبہ کو بلاؤ۔ عتبہ کو جب دوبارہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں بلایا گیا تو آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اے عتبہ تمہارے خاندان والے
خانہ کعبہ کی چابی کے محافظ تھے اور یہ چابی تو میرے پاس آ گئی ہے، لیکن میں اس کی ذمہ داری تم ہی کو دیتا ہوں کہ یہ چابی تم رکھ لینا اور یہ تمہارے خاندان کو ذمہ داری ہوگی۔ پڑھیے صاحب، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ درگزر کرنا سیکھو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ موڑ لو، یہ اخلاق کے تقاضے ہیں۔ پھر اللہ نے آقا علیہ السلام کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ خلق عظیم یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو۔ خلق عظیم کیا ہے؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کر دو اور اس کو اپنا بنا لو۔ پہلا کام تو معاف کرنے کا ہے، دوسرا کام اپنا بنا لینا ہے، اور تیسرا کام کیا ہے صاحب؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تین کام ہے صاحب، اچھے اخلاق، خلق عظیم جس پر آقا علیہ السلام فائز کیے گئے ہیں، اور آقا کی یہی سنت ہے، اگر کوئی ہم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، نہ صرف معاف کر دو بلکہ اس کو اپنا بنا لو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ معزز سامعین کرام، ایک مثال میں آپ کو دیا ہے، مثالوں کی کمی نہیں ہے، بہت سارے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آقا کی جو سنت ہے، آقا کا جو عمل ہے، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکار کی ہر سنت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج کل ماحول بد اخلاقی کا ہو گیا ہے، جہاں دیکھو وہاں بد اخلاقی ہی بد اخلاقی۔ جی، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو کچھ حکم دیتا ہے، ایک سے زائد مرتبہ کچھ کہتا ہے، تو وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، زبان سے کچھ زبان درازی کر دیتے ہیں، یا اپنے کوئی بزرگ کچھ بولتے ہیں تو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یا اپنا پڑوسی کچھ کہتا ہے تو اس کی مانتے نہیں ہیں۔ آج کل دور بڑا خطرناک آ گیا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے خلق عظیم پر فائز کر کے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں اور اس پر ہم عمل کرتے رہیں، سرکار کی سنت پر عمل کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، آقا علیہ السلام کی سنت محبت کے ساتھ سنیے، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ آقا علیہ السلام جب مکہ معظمہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے تو اس موقع پر لوگ یعنی کفار مکہ، دشمنان خدا، دشمنان رسول، اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہے تھے، جادوگر کہہ رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام مسکرا کر سن لیتے تھے، مسکرا کر سن لیتے تھے، کوئی جواب ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع ایسا آیا، اللہ کے نبی حضور علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک یہودن بڑھیا اپنے گھر سے اہم سامان کو لپیٹ کر باندھ لیا۔ گھر میں جو اہم چیزیں رہتی نا بھائی، وہ ساری چیزوں کو ایک چادر میں باندھ لیا، باندھ کر گھر کے سامنے رکھ لیا۔ اب اتنا وزن وہ چادر ہو گئی تھی کہ وہ اپنے سر پر اٹھا نہیں سکتی تھی۔ انتظار میں تھی کہ کوئی آ جائے اور اس سے مدد لے کر اپنے سر پر وہ سامان کو لے لے، یا پھر یہ سامان کو کسی مزدور کے ذریعے سے اپنے مقام تک پہنچائیں۔ اسی انتظار میں کھڑی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ادھر سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا۔ پڑھیے، یہ سوچ کر نکل رہی تھی کہ مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے، یہ سوچ کر نکل رہی تھی کہ مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے اور اس کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ کہیں مجھ پر وہ جادوگر کی نظر نہ پڑ جائے۔
میں اسی کی نہ ہو جاؤں، یہ تصور کرتے ہوئے اپنا سامان لے کر گھر کے سامنے کھڑی ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، سرکار کا ادھر سے گزر ہوا اور سرکار کی نظر اس بڑھیا پر پڑ گئی۔ اب بڑھیا کہتی ہے بیٹا یہ جو سامان ہے ذرا میرے سر پر اٹھا دے، آقا سے کہتی ہے یہ سامان میرے سر پر اٹھا دے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہاں جاتی ہو؟ نہیں بیٹا ہمارے مکے میں ایک جادوگر نوجوان آ گیا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا نام سنے تو کیا پڑھیں گے؟ ہاں بولتے جاؤ۔ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا جادوگر ہے جس پر اس کی نظر جس پر پڑتی وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں اس سے بچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اماں جان کہاں تک جاتی ہے؟ میں تیرا سامان اپنے سر پر اٹھا کر تیرے منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام اس بڑھیا کا سامان اٹھا لیے، اب جا رہے ہیں۔ جاتے 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 راستہ بھر سرکار کو گالیاں دیتی رہی، راستہ بھر برا بھلا کہتی رہی آقا علیہ السلام کو۔ آقا سنتے رہے، مسکراتے رہے، سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ آخر میں جب وہ اپنی منزل کو پہنچی، آقا علیہ السلام اپنے سر پر اٹھایا ہوا سامان پہنچا دیے، پہنچا کر واپس ہو رہے ہیں تو بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا یہ تیری مزدوری لے لے۔ نہیں اماں جان مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیری خدمت کی ہے، بس خدمت کے لیے تو دعا کر دے، اب مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا مزدوری نہیں لے رہے ہیں تو کم سے کم میرا ایک مشورہ سن لو۔ مشورہ یہ ہے کہ وہ جو مکے میں محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم جو جادوگر نکلا ہے نا، اس سے تو محفوظ رہنا۔ سرکار سے بول رہی علیہ السلام مسکرائے، ارشاد فرمایا اماں جان لوگ جس کو جادوگر کہہ رہے ہیں، لوگ جس کو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سننا تھا۔ بڑھیا بے ساختہ بولتی ہے بیٹا تو ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے کو یہ لوگ جادوگر بول رہے ہیں، یہ جتنے بولنے والے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، بلکہ تو سچا ہے۔ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اخلاق کا کیا تقاضا ہے؟ آقا علیہ السلام کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ خلق عظیم کیا ہے؟ ظالم کو معاف کر دو۔ گالی دی بڑھیا، سرکار پر ظلم کی، سرکار پر برا بھلا کہی، آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، حسن سلوک کیے اس کے ساتھ۔ ان گالیاں دے رہی تھی لیکن اس کا سامان اپنے سر پر لے کر اس کی منزل کو پہنچایا اور پھر اس کو اپنا بنا لیا۔ خلق عظیم کیا ہے؟ معاف کر دو، اپنا بناؤ، معاف کر دو، اپنا بناؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی خلق عظیم ہے۔ اب مہینہ میلاد النبی کا آ رہا ہے، جگہ جگہ جلسے ہوں گے جی، آقا علیہ السلام کی میلاد مسلمان منائیں گے، ہر جگہ منائیں گے، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں مناتے ہیں۔ الحمدللہ منانا چاہیے، آقا کی پیدائش کی خوشی ہر مسلمان کو منانا چاہیے، لیکن جہاں کہیں ہم جلسوں میں شریک ہوں، جن علماء کرام سے ہم خطابات سنیں، پوری توجہ سے سنیں، اور جو باتیں سنتے ہیں وہ باتوں پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ خالی سن لیں اور نکال دیں
یہ بات اچھی نہیں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، وقت ہو رہا ہے لیکن باتیں اور باقی ہے، انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمارے ایک عظیم عالم دین مولانا محسن پاشا قادری نقشبندی مدث اللہ العالی اتفاق سے آج ہماری مسجد میں رونق افروز ہیں۔ 5 منٹ ان کا خطاب ہوں گا انشاءاللہ۔ 5 منٹ کے بعد سنت ادا کیے جائیں گے۔ میں پاشا سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیے، آپ آ ہی گئے ہیں تو کم سے کم 2-4 منٹ آپ سے فائدہ حاصل کر لیں۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد والی باتیں آئندہ جمعہ میں سلسلہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، ذاکرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا سیدی الحاج سید نعمت اللہ شاہ صاحب قبلہ قادری مدث اللہ نورانی، بانی و محتمم مدرسہ عربیہ انوار العلوم بھوانی نگر، حضرت قبلہ کی سرپرستی میں ہم لوگ جامعہ نظامیہ میں محفل قصیدہ بردہ شریف سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور حضرت کی صحبت میں کئی ایک مقامات پر ہم کو جانے آنے کی سعادت مندی، فیروز مندی ہوئی۔ جامعہ نظامیہ کی نیک نامی کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ حضرت کی وساطت سے، حضرت کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا۔ میں ایسے چھپتے چھپتے مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا۔ رحمت آباد شریف درگاہ کے لیے ہم پہنچ رہے تھے تو میں بولا کہ جمعہ کی نماز یہاں ادا کریں گے ہمارے ساتھی قاضی کلیم الدین قادری صاحب کے ساتھ۔ تو حضرت کی نظر مبارک ہم پہ پڑ گئی اور یہ حکم فرمایا۔ 25 سال گزر چکے ہیں جامعہ نظامیہ سے ہم کو کامل حدیث کر کے۔ اس کے بعد کئی دفعہ حضرت کی سرپرستی میں یہاں پر یوم عاشوراء کو آنے کی بھی، حاضری کی بھی سعادت مندی، فیروز مندی ہوتی تھی، اور سالم چوک پر بھی کئی ایک جلسے حضرت کی سرپرستی میں۔ ہمارے اساتذہ یہ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں، اور عامت الناس کے لیے بھی۔ جس علاقے میں حضرت کی شخصیت بابرکت یہاں پر تشریف فرما ہے، یقین جانیے یہ آل نبی اولاد علی ہیں، ان کی جتنی عزت اور جتنی ہم قدردانی کریں گے اللہ جل مجدہ اتنا ہی ہم کو مراتب نہ صرف بلند فرمائے گا بلکہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ مجھے بیہقی کی ایک حدیث مبارک یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، 3 طبقات ایسے ہیں، اگر تم ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کا احترام کرو گے تو یاد رکھو ان 3 طبقات کی عزت، عفت، احترام کرنا مجھے اور میرے رب کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ جو ان 3 طبقات کی بے حرمتی کرے گا، دلوں میں بغض، عناد، حسد، جلن، کینہ، کپٹ رکھے گا، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن 3 طبقات کا ذکر فرمایا بیہقی کی حدیث مبارکہ میں ہے، ایک تو میری اطرت، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد علی جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو سادات کرام ہیں۔ دوسری مدینہ طیبہ کے لوگ، تیسرا انصاری لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے تعلق سے رمق برابر دل میں اگر برائی ہے، یا ان سے بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، یا ان سے دشمنی ہے، تو یاد رکھو یا تو وہ لوگ منافقین میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ منافق، سورہ منافقون قرآن پاک میں ایک سورہ علیحدہ ہے۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے منافق کہاں رہے گا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی اسفل سافلین، ایک ایسا گڑھا ہے دوزخ کے اندر بھی، ایک اعلیٰ علین پہ فائز و متمکن گڑھا ہے، بہت ہی اندر گڑھا ہے۔ اس کا یعنی 70,000 فٹ اندر گڑھا ہے وہ دوزخ میں بھی۔ پھر یہ الگ اسپیشالٹی ہے جو ان بزرگوں کی، ان طبقات کی بے حرمتی کرتے ہیں، دل میں دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو منافقین میں رکھے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ سورہ منافقون نازل ہو گیا۔ دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ سنو اے لوگو، اگر ان کی بے حرمتی کرتے ہو تو یاد رکھو وہ
جب ماں مہینے کی حالت میں ہوتی ہے، باپ ان سے ملتا ہے، تو جو حمل ٹھہر کر تم پیدا ہوتے ہو، یعنی وہ حمل والا بچہ جو ماہواری میں ٹھہرا ہوا حمل کا بچہ کہلائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں نہیں کرو، میرے الفاظ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ تیسری بات جو فرمائی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بہت ہی ہر ایک کے لیے ایک سبق ہے، اس میں عبرت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، اگر ان کی بے حرمتی کرتے ہو، ان سے غیبت، دشمنی، کینہ، کپٹ، بغض، اناد کرتے ہو، تو یاد رکھو وہ صحیح ماں باپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے اس کی معیوب بات ہے کہ ان سے ہم دشمنی کرنا، پھر ان تین طبقات میں ہمارا شمار ہونا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کا ادب و قاعدہ، احترام، عزت کرتے رہیں، ان کی عظمت بجا لاتے رہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ ابھی حضرت قبلہ نے بہترین آپ حضرات کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ علماء کرام کو درس دے رہے ہیں، تو دوسری طرف عام مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک طرف علماء کا درس ہو رہا ہے، دوسری طرف عامت الناس کو تربیت دے رہے ہیں۔ کس طریقے سے، کس خوبی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دادا پیر حضرت محدث دکن ابو الحسن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمۃ الباری محدث دکن، آپ ان کی تصانیف کا مطالعہ فرمائیے تو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ ایک ایک بات، ایک ایک لفظ حضرت کا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے دماغوں سے دل پر اتر کر گھر کر رہی ہے۔ تو ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ جو درس دے رہے ہیں، یہ علماء ایک طرف سے درس حاصل کر رہے ہیں، تو دوسری طرف عامت الناس بھی آپ سے افادہ اور استفادہ کر رہے ہیں۔ تو میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے حکم فرمائے حضرت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامر فوق الادب۔ جب حکم دیا جاتا ہے تو فوری اس کو بجا لانا چاہیے۔ یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ حضرت نے مجھ کو یہاں بلا کر کھڑا کیا۔ تو ہو سکتا ہے، ممکن ہو میرے اندر کوئی اغلاط ہیں، غلطیاں ہیں، میرے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، میرے اندر کچھ خامیاں ہیں، تو اس کا ازالہ حضرت ہم کو بتا کر دور فرما سکتے ہیں۔ میں آ گیا، کھڑا ہو گیا بلا ہجک، بلا جھجک کے، بلا ہچک کے، بلا خوف و خطر کے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑا تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن ادب کا یہ تقاضا ہے۔ خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بڑا کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم کی پابجائی کرو، اس کا حکم گویا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ تو سادات کرام ہیں، یہ تو آل نبی ہیں، ان کا ادب جتنی عزت کریں گے، اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا خوش ہوں گے۔ بزرگوں اور دوستو، مجھے جو وقت دیا گیا وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہی خواہش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ میں کئی برسوں سے حضرت کی سرپرستی میں دیکھتے آ رہا ہوں، پورے باادب حضرات ہیں، مؤدب حضرات ہیں۔ یہاں پر اتنا خوشی ہوتی ہے، اتنا مجھے ایک انرجی ملتی ہے، میں جا کر اپنے اپنے مقام پر کہتا ہوں کہ دیکھو ملک صاحب کے پاس کتنے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے غیور حضرات کی ایک ٹیم موجود ہے جو ادب و قاعدے کے ساتھ، احترام و عزت کے ساتھ حضرت کے ایک ایک جملے کو سنتے ہیں اور اس پر عمل پیرائی کرتے ہیں۔ میں آیا تو ادب قاعدے کے ساتھ بالکل چھپتا چھپاتا آ گیا، لیکن ایک آل نبی اولاد علی کی نظر مبارک سے میں نہیں بچ سکا، تو میں یہ سمجھا کہ حضرت مجھے حکم فرما رہے، فوری آ کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم کو، استاد الاساتذہ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے آل اولاد کو مولا تیرے محتاجوں کا محتاج مت رکھ، تیرا محتاج بنا لیکن تیرے محتاجوں کا محتاج مت بنا۔ الہ العالمین یہاں کے اس علاقے کے جو بھوانی نگر کے علاقے کے مسلمان ہیں، غیور مسلمان حضرات ہیں، مولا ان کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما۔ ہم میں جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے تکمیل فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت، سلامتی، تندرستی عطا فرما۔ مولا جو حیدرآباد شہر پر جو طوفان، جو سیلاب آیا ہے، الہ العالمین جہاں جہاں بے گناہ لوگ، معصوم لوگ بہہ کر چلے جا رہے ہیں، مولا ایسی بارش یہاں پر مت برسا۔ مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، الہ العالمین ایسی بارش یہاں مت برسا، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں پر برسا دے۔ مولا اگر برسانا چاہتا ہے تو خیر والی بارش برسا، منفیت والی بارش برسا، لیکن کسی نقصان جانی و مالی کی مت برسا۔ مولا الہ العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اپنے آل اولاد کے ساتھ مولا عمرہ کرنے
اور حج کرنے کی سعادت مندی فیروز مندی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے تکمیل فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے مولا ان کو نیک راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا مولا، جو انتقال کر چکے ان سب کی قبروں کو نور سے معمور فرما دے۔ الہ العالمین جو کووڈ-19 کورونا وائرس کی وبا مولا سارے دنیا میں دہشت پھیلا رہی ہے، اگر مولا یہ کسی ملک کی شرارت ہے یا ممالک کی مولا شرارت ہے، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے مولا، عوام الناس کو ہلاکت خیزی کی طرف لے جانے والا کوئی عمل ہے تو مولا اس کو مولا دنیا کے سامنے مولا بے آبرو فرما دے مولا، دنیا کے سامنے ظاہر کر دے مولا۔ اگر تیرا کوئی یہ مولا تیری کوئی جانب سے مولا پروردگار عالم اگر یہ بھیجی ہوئی بیماری ہے تو مولا مزید ہم تیرے امتحان دینے کے لائق فائق نہیں ہے مولا، ہم سے مزید امتحان مت لے مولا، ہم امتحان نہیں دے سکتے ہیں پاک پروردگار عالم۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہمارے دلوں سے مولا کینہ کپٹ بغض عناد حسد جلن کو نکال دے مولا، جو بھائی بھائی میں اختلاف ہو رہا ہے ان کے اختلافات کو فراموش کر دے، دور فرما دے مولا، ان کے دلوں سے کدورت بغض عناد حسد جلن کو نکال دے مولا۔ مولا جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہمارے ماں باپ کی کامل مغفرت فرما دے مولا، جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما مولا، صحت و عافیت سلامتی تندرستی عطا فرما مولا، ہمارے گھروں سے غربت افلاسیت کو دور فرما مولا، شیطانیت کو دور فرما دے مولا، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا۔ مولا الہ العالمین پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو دیدار نصیب فرما مولا۔ الہ العالمین اگر ہم اب تک جو کچھ بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی ہے مولا تیرے دربار میں کھڑے ہو کر تیرے گھر میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں مولا، ہم سے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے مولا، تو غفور الرحیم ہے مولا، تواب الرحیم ہے مولا، رحمان و رحیم ہے مولا۔ ہمارے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہیں مولا، مولا تیرا وعدہ ہے مولا جب بندہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے چہرے پہ ہاتھ ملنے سے پہلے تو ان کی دعاؤں کی قبولیت کا عہد وعدہ فرما ہے مولا۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق میں بھیک مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا، ہماری دعاؤں کو قبولیت دوام عطا فرما مولا۔ مولا ہماری استادی ماں کی کامل مغفرت فرما، درجات میں بلندی عطا فرما مولا۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے مولا، ہم سب کو نماز پنج گنا جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا، تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا، عقل حلال اور صدق بقال کی توفیق رفیق عطا فرما مولا، جھوٹ کینہ کپٹ بغض عناد حسد جلن مولا تمام واہیات سے تمام لغویات سے ہم کو محفوظ فرما مولا۔ الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے مولا، ہماری زندگیوں میں خوشحالی ترقی مقدر بنا دے مولا، جس طرح سے پہلے ماحول چل رہا تھا امن و امان کا مولا، فلسطین عراق افغانستان ملک شام ملک یمن ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے مولا۔ الہ العالمین مسجد اقصیٰ کی بازیابی عطا فرما دے مولا، بابری مسجد اسی مقام پر تعمیر ہو جائے مولا، رام مندر ہرگز کسی قیمت پر تعمیر نہ ہو مولا۔ ہم تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں مولا، وہ تیرا گھر تھا تیرا گھر ہے گھر رہے گا مولا، اس کی ہم تیرے سے دربار میں دعا کرتے ہیں مولا، استدعا کرتے ہیں مولا، ہمارے دعا کرنے کو قبول فرما مولا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اہل بیت ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔